چچا عباس آئے تھے سرکار کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے حضور آپ کو بچپن کی بات نہ سناؤں؟ چچا عباس سنا کیا بات ہے؟ حضور ایک دن میں آیا تھا، آپ پنگوڑے میں تھے، آپ اپنے جھولے میں تھے، پنگوڑے میں تھے، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا، میں نے آپ کو دیکھا، آپ کا پنگوڑا وہ جھولا ہل رہا تھا، اچانک میری نظر آسمان کی طرف اٹھی تو جدھر آپ کا وہ جھولا جاتا ہے نا آسمانوں کا چاند بھی ادھر جاتا ہے، آسمانی چاند بھی ادھر رقص کرتا ہے، جدھر آپ کا جھولا جاتا ہے، جدھر آپ کی طرف بدلی جاتی ہے، میں دیکھ رہا تھا وہ آسمانوں کا چاند بھی اسی طرح رقص کر رہا تھا، اسی طرح رقص کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا چچا عباس میں تجھے اس سے اگلی بات نہ بتاؤں؟ جی حضور بتا دیں اس سے اگلی بات بھی۔ فرمایا صرف وہ جھولتا اور رقص نہیں کرتا تھا، مجھ سے باتیں بھی کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں بھی کرتا تھا، میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھے کھلاتا بھی تھا، مجھے ہنساتا بھی تھا، میرا دل بہلاتا تھا، اور جدھر میرا عقیدہ یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ چاند تو آپ کے مکھڑے کو تک رہا تھا، یار ادھر جاتے بھاگ کے ادھر ہو جاتا، سرکار ادھر جاتے آسمانی چاند بھاگ کے ادھر ہو جاتا، اللہ کرے نگاہوں سے یار کا مکھڑا اوجھل نہ ہو، دیدار یار چلتا رہے، سرکار کا دیدار چلتا رہے، سرکار کے مکھڑے کو دیکھتا رہو۔ تو فرمایا وہ چاند میرے ساتھ باتیں بھی کرتا ہے، میرے ساتھ سرگوشیاں بھی کرتا ہے، میں روتا تھا تو مجھے ہنساتا بھی تھا، مجھے ہنساتا بھی تھا۔ اور چچا عباس یہ تو دنیا کی بات ہے، میں جب ماں کے پیٹ میں تھا نا، ماں کے شکم میں تھا، قلم چلتی تھی ادھر لوح محفوظ پہ، قلم چلتی تھی کدھر ہے؟ لوح محفوظ پہ، میں ماں کے پیٹ میں اس کے چلنے کی آواز کو سنتا تھا، اس کے چلنے کی آواز کو ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ تو اندازہ لگاؤ جس نبی کی سمات اتنی مضبوط اور قوت والی ہو، اس نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟